ان کے پڑوس میں ایک عورت رہتی تھی. ایک دن اس نے الزام لگا دیا کہ انہوں نے میری ایک جگہ اپنے گھر میں داخل کی ہوئی ہے. یہ باتیں بڑی سوچنے کی ہیں. الزام لگانا اور دوسرا جس پہ الزام لگایا گیا ہے اس کی کیفیت کیا تھی. پہلی بات تو یہ انہوں نے اس سے لڑنا جھگڑنا یہ ضروری نہیں سمجھا، لیکن یہ آپ کے لیے باعث عار تھی بات کہ ایک رسول اللہ کا صحابی اور دوسرے کی جگہ ہڑپ کر رہا ہے. انہوں نے اس پرے کے اندر یہ بات کہی کہ میں نے رسول اللہ سے سنا ہوا ہے جس نے ایک بالشت زمین بھی کسی دوسرے کے لیے، قیامت کے دن اللہ 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کا طوق بنا کے اس کے گلے میں ڈالے گا. میں اس کی زمین نہیں لے سکتا، لیکن اس نے چونکہ دعویٰ کیا ہے میں یہ زمین اسے دے دیتا ہوں. انہوں نے اپنی دیوار کو پیچھے کر لیا. وہ زمین جس کا اس نے دعویٰ کیا تھا اس نے آپ نے اسے دے دی، لیکن پھر اللہ سے ایک دعا مانگی، اے اللہ اگر اس نے جھوٹ بولا ہے، میرے اوپر الزام لگایا ہے، تو اے اللہ اسے موت نہ دینا، اسے اندھا کر کے مارنا، اور یہ اپنے گھر کے اندر دفن ہو، اسے باہر قبر بھی نصیب نہ ہو. اور پھر یہ لوگوں نے دیکھا کہ حضرت سعید بن زید کی دعا کو اللہ نے قبول کیا. یہ اپنے گھر کی دیواروں کو پکڑ پکڑ کے چلتی تھی اور کہتی تھی کہ سعید کی دعا مجھے لگ گئی، میں آج دیکھ نہیں پاتی. پھر اپنے گھر کے کنویں کے اندر گر کے مر گئی اور وہیں اس کا مدفن بنا. تو میرے عزیز بھائیوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے متعلق زبان درازی کرتے ہوئے، اپنی زبان سے غلط لفظ نکالتے ہوئے اللہ سے ڈر جانا. اللہ اپنے دوستوں کو کبھی بیار و مددگار نہیں چھوڑتا. جو ان کی مخالفت کرتے ہیں اللہ ان سے انتقام لیتا ہے، وہ کبھی بھی اللہ کے انتقام سے نہیں بچ پاتے. تو اللہ رب العزت ہم سب کو ان لوگوں کی طریقے کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. عرب لوگ کہتے ہیں یہ ہمارے قدوہ ہیں. قدوہ کہتے ہیں جن کی اطاعت کی جائے، جن کے پیچھے چلا جائے، جن کی زندگیوں کو اپنایا جائے. اور یقین جانیے یہ عجم کے لوگ آج اتنے دلیر ہو چکے ہیں کہ یہ ان پاک باز لوگوں کے متعلق ایسی زبان درازی کرتے ہیں. العیاذ باللہ. اللہ